السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں داستان حیات بائی زہرا بنت خالد پارٹ 11۔ آنکھوں سے اندھیرے کا پردہ ہٹا اور اس نے اپنی موندی ہوئی آنکھیں کھولی۔ نگاہیں سیدھا کمرے کی سیلنگ پر ٹکی تھی۔ اس نے ذہن پر زور ڈالا تو اسے کمرہ کچھ جانا پہچانا لگا۔ ذہن پر مزید زور ڈالا گیا تو سب آہستہ آہستہ یاد آنے لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، یہ تو اس کا کمرہ تھا۔ وہ حیران و پریشان بستر پر اٹھ بیٹھی۔ ایک جھٹکے سے اٹھنے پر اس کے ریشمی سنہری بال بکھرا کر دائیں کاندھے پر آ گرے۔ بستر پر بیٹھتے ساتھ ہی اس کی نظر بیڈ کے بالکل سامنے پڑے صوفے پر بیٹھے شخص پر پڑی تھی۔ اس کی دنیا ساکت ہو گئی۔ لاریب اس کے گلے لگ کر زار و قطار رو رہی تھی، مگر وہ صرف اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں صرف اس شخص پر جمی تھی۔ عمیر، بینٹ، سعدیہ بیگم، عبداللہ سب اس کے ارد گرد جمع تھے اور کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے، مگر وہ صرف اسے تک رہی تھی جو خاموش بیٹھا اپنی گہری کالی آنکھوں کو اس کی گولڈن آنکھوں میں جمائے بیٹھا تھا۔ سب اس کی حالت سمجھتے اس شخص کے اشارے پر ایک ایک کر کے کمرے سے نکل گئے۔ وہ تب بھی مسلسل اسے تکتی گئی۔ وہ بھی بغیر تسلسل توڑے اسے تک رہا تھا، جیسے آج ان کالی آنکھوں نے اپنی دید کی پیاس بجھانی ہو، جبکہ حیات کی آنکھیں تو اس سے ہٹنے سے انکاری تھیں کہ کہیں آج نظریں ہٹ گئی تو ایک خواب ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس کی گہری کالی آنکھوں کی تپش کی تاب نہ لیتے ہوئے آیت کا تسلسل ٹوٹا اور وہ ہوش میں لوٹی۔ بے یقینی کا لمحہ گزر گیا، پھر ایک انتہائی مرے ہوئے انداز میں کہہ بھی سکی تو کیا تم جیسے یقین کرنا چاہتی ہو؟ ہاں میں، جیسے یقین کروایا جا رہا ہو۔ وہ کہتا ہوا صوفے سے اٹھا، چھوٹے چھوٹے قدموں سے اس کے سامنے پہنچا۔ کیوں آئے ہو اب؟ کیوں؟ وہ جھٹکے سے بستر سے اٹھی اور مقابل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آج حساب کتاب کا وقت آ پہنچا تھا، کیونکہ اب مزید وجہ نہیں تھی چھپنے کی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا تو حیات 2 قدم پیچھے ہٹی۔ چلے جاؤ یہاں سے، میں کہتی ہوں چلے جاؤ۔ وہ جس کے آنے کی دعا 4 سالوں سے کر رہی تھی، آج اسے کہہ رہی تھی چلے جاؤ۔ تمہیں میری بات سننی پڑے گی مسز حیات، اس نے نرمی سے کہا اور 2 قدم مزید آگے بڑھا۔ حیات 2 قدم مزید دور ہوئی۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتی، جاؤ یہاں سے۔ وہ تیز ہوتے تنفس سے بول رہی تھی، مگر دل کہہ رہا تھا وہ یوں ہی سامنے رہے اور وہ اسے دیکھتی رہے، یوں ہی۔ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھائے اور وہ اس سے 2 قدم پیچھے ہوتی جائے، مگر زبان وہ بول رہی تھی جو اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آواز پہلے سے بھاری اور مزید پرکشش تھی۔ گہری کالی آنکھوں سے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ حیات اس کے یوں دیکھنے سے ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ وہ اس کی بات پر بھی کچھ نہ بولا، بس اسے دیکھے گیا جیسے برسوں کا پیاسا سمندر کو دیکھتا ہے۔ جاؤ پلیز، چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں ابھی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ حیات نے پاس پڑا گلاس ٹیبل سے نیچے پھینک دیا اور اس نے بس ایک نظر اس کے پھٹے ہونٹ کو دیکھا جو سائم کی انگوٹھی کے لگنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ پھر ایک نظر اس کا دائیں رخسار دیکھا جہاں انگلیوں کے نشان اب بھی تھے۔ پھر ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا جو برسنے کو تیار تھی۔ پھر وہ خاموشی سے اس کے قریب سے گزر گیا، مگر دروازے تک پہنچ کر وہ پلٹا۔ حیات اسی طرح اس کی پشت تک رہی تھی۔ چوڑے چوڑے شانے جو اپنی مسلسل دیکھ بھال کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ اس کے پلٹنے پر دونوں کی نظریں ملی۔ کالی گہری آنکھوں نے سنہری روئی روئی آنکھوں کو دیکھا۔ ابھی جا رہا ہوں، سارے مسئلے ختم کر کے آؤں گا۔ 2 دن، حیات میر، 2 دن بعد تمہیں میری ہر بات سننی ہوگی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ لہجہ باور کروانے والا تھا، مگر نرمی بھی شامل تھی۔ کسی قسم کی کوئی التجا نہیں۔ کچھ دیر یوں ہی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر وہ یکدم پلٹ کر دروازہ کھول کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ اس کے جانے کے بعد زار و قطار روتی تھی۔ اسے یہ سب خواب سا معلوم ہو رہا تھا۔ میری آنکھیں اور دیدار آپ کا، یا قیامت آ گئی یا خواب ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح روتے روتے سو گئی تھی۔ اسے نہیں معلوم سائم سے اسے کس نے کیسے اور کیوں بچایا۔ وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے پاس اس سے بڑا موضوع تھا بات کرنے کا۔ وہ اگلی صبح اٹھی اور شکرانے کی نفل ادا کیے، اپنے رب کا شکر ادا کرنا نہیں بھولی تھی جس نے بھی اسے سائم کی ناپاک ارادوں سے بچایا تھا۔ اسے اس کے بارے میں جاننے کا تجسس تھا، مگر وہ سب سے پہلے اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہتی تھی کہ اس کی مدد کے بغیر کبھی بھی اس کی عزت کی حفاظت نہ ہو پاتی۔ خیر، وہ نوافل ادا کرنے کے بعد عمیر کے پاس پہنچی۔ عمیر اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ سامنے رکھے کام کرنے میں مصروف تھا۔ اتنا نارمل کوئی کیسے ہو سکتا تھا جب اس کی زندگی میں بوچھال آیا ہوا تھا۔ وہ بغیر اجازت کے کمرے میں داخل ہوئی۔ عمیر نے دروازہ کھلنے کی آواز پر نگاہیں اٹھائی تو حیات پر ٹکی جس کے تیور خطرناک تھے۔
وہ آگے بڑھی اور عمیر کا لیپ ٹاپ پوری قوت سے بند کیا۔ عمیر نے افسوس سے لیپ ٹاپ کو دیکھا جس کی عمر پوری ہو گئی تھی۔ عمیر بھائی، میں پہلے دن سے جانتی تھی کہ آپ سب اس سے رابطے میں ہیں، پھر مجھے کیوں ہر انسان نے ہر بات سے لا علم رکھا ہوا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ آپ سب چاہتے کیا ہیں؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ آج اس کے چپ کا روزہ ٹوٹا گیا تھا اور صبر جواب دینے کو تھا۔ حیات تمہارے ہر سوال کا جواب وہی دے گا۔ البتہ عمیر نے سکون سے کہا جیسے وہ جانتا تھا کہ حیات ہی سب کرنے والی ہے۔ کیوں؟ عمیر بھائی کیوں؟ آپ ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں مگر آپ نہیں دے رہے، کیوں؟ پچھلے 4 سال کسی نے غلطی سے اس کا نام میرے سامنے نہیں لیا۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ایسا کرنے سے میں اس کے اور اپنے درمیان موجود رشتے کو بھول جاؤں گی؟ حیات نے تقریباً چیختے ہوئے کہا تھا۔ عمیر نے تحمل سے اسے دیکھا جو بھوکی شیرنی بنی ہوئی تھی۔ ایک عرصے بعد حیات کو غصہ کرتے دیکھا تھا۔ حیات سمجھو میں مجبور ہوں۔ عمیر نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا جسے وہ غصے سے جھٹک گئی۔ کیا سمجھو بھائی؟ آپ سب مجبور ہیں، ٹھیک، صرف میں پاگل ہوں۔ صرف میں بابا نے بھی ایک ایسے انسان سے پکڑ کر میرا نکاح کروا دیا جسے کوئی فکر ہی نہیں، اس کی بیوی کو جو مرضی آ کر طلاق کے مشورے دے رہا ہے۔ حیات کی آواز شدت جذبات سے بلند ہو گئی تھی اور آواز میں نمی بھی گھل گئی تھی۔ اس کی آواز رندھی گئی تو عمیر نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ پلیز آج کا دن حیات، جہاں 4 سال صبر کیا ہے وہاں آج کا دن بھی کر لو، پلیز میری پیاری پری۔ عمیر نے پیار سے کہتے ہوئے اسے گلے لگا لیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اے کاش تو بھی سنتا کبھی آہٹوں کی گونج، اے کاش تو بھی میری طرح ڈھونڈتا مجھے۔ حیات نے پورا دن بے چینی سے گزارا۔ وہ پریشان سی پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ آج تو شاہر کی اسٹڈی میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ تجسس انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ انسان سادہ سی زندگی گزار کرتا ہے، کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ وہ سادہ سی زندگی کتنی پرسکون ہوتی ہے، مگر اف رے یہ تجسس کا مارا انسان اپنے تجسس کی بنا پر دنیا فتح کر لی۔ زمین و آسمان کا کوئی چپا نہ چھوڑا جس پر قدم نہ رکھا ہو۔ تجسس نے زندگی کو مشکل و آسان دونوں بنا دیا، کیونکہ مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے اور آسانی اپنے ساتھ ایک مشکل بھی لاتی ہے۔ حیات بھی کچھ اسی طرح کی تجسس میں گرفتار تھی۔ سوالات کا انبار لگا تھا اور جواب دینے والے سے ملاقات کا وقت آ پہنچا تھا۔ اگلے روز وہ ماں کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ ملاقات کا وقت قریب سے قریب تر تھا۔ ماما مجھے نہیں ملنا اس سے، وہ اپنے بے چین ہوتے دل کے ساتھ بولی تھی۔ حیات تم ہر بار ایسے ہی کرتی ہو بیٹا، جن سے محبت ہو ان کی بات سن لیا کرتے ہیں، انہیں موقع دیتے ہیں۔ حیات ماں کی بات پر سناٹے میں چلی گئی۔ محبت؟ وہ بے خودی کے انداز میں بولی جیسے یہ نیا انکشاف ہوا ہو اس پر۔ ہاں محبت، سعدیہ نے دو بدو بولا تھا۔ جو اعتراف وہ آج تک نہیں کر پائی تھی خود سے، آج اس کی ماں نے کروا دیا تھا۔ ماما میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ وہ اٹھ بیٹھی اور خالی نظروں سے ماں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں حیات، کوئی یوں ہی کسی کو 4 سال تک یاد نہیں کرتا، یاد تو صرف ان کو کیا جاتا ہے جن سے محبت ہو۔ حیات خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی محبت کے بارے میں، مگر اسے اتنا معلوم تھا کہ وہ اس کے لیے خاص ہے۔ ان 4 سالوں میں اس نے کئی مرتبہ اس سے نفرت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ایسا نہیں کر پائی تھی کیونکہ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ جیسے ایک نیزے میں 2 تلوار نہیں آ سکتی، ویسے ہی ایک ہی شخص سے کبھی محبت اور نفرت اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا محبت یا نفرت، اور اسے آیان سے محبت ہو چکی تھی۔ مگر کب سے؟ یہ بھی اسے معلوم نہیں تھا۔ اتنا معلوم تھا کہ وہ ہجر برداشت کر رہی تھی، یہ سوچ کر کہ ایک وقت آئے گا جب وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو کیا وہ وقت آ گیا تھا؟ اسے صبح دعا کی بھیجی آیت یاد آئی۔ ترجمہ: اور آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ القرآن۔ کیا وہ یہی تھا جس مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ اللہ نے کیا تھا؟ وہ یہی تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑی اپنی سوچوں میں گم غروبہ ہوتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا تو ہلکی سردی تھی، مگر وہ بے پرواہ تھی۔ کوئی خاموشی سے پاس آ کر کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ڈوبتے سورج کو دیکھنے لگا۔ کیا تم بات سنو گی میری حیات؟ نرم لہجہ۔ حیات نے دیکھنے کی زحمت بھی نہ کی، حالانکہ اپنے آج ہوئے انکشاف کے بعد اس کا دل شدت سے چاہا کہ اسے جی بھر کے دیکھے، مگر وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے بات کے ساتھ میری کہا ہے یا حیات کے ساتھ۔
میری کہا ہے یا حیات کے ساتھ؟ وہ خاموش ہی رہی، وہ بھی کچھ دیر تک دوبارہ نہ بولا۔ یہ خاموشی جو گفتگو کے بیچ ٹھہری ہے، یہی بات ساری گفتگو میں سب سے گہری ہے۔ خاموش فضا تھی، اداس ڈھلتی شام، حیات اور وہ دونوں اس اداس شام کو دیکھنے لگے۔ اداس شامیں کچھ حسین شاموں کا ازالہ ہوتی ہے۔ لمحے پھسلتے گئے، خاموشی ہنوز برقرار رہی، تاریکی اور سردی آہستگی سے بھر رہی تھی۔ حیات، اس نے نرمی سے اس کا نام پکارا تو اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی، مگر بولی تو فقط اتنا، گردن ابھی بھی ڈوبے ہوئے سورج پر تھی، سورج مکمل غروب ہو چکا تھا۔ بات بھی نہیں کرو گی مجھ سے؟ اس نے اس کے چہرے کی طرف رخ موڑا اور دیوار سے کمر ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ اب حیات کا چہرہ اس کے سامنے تھا، وہ کچھ نہ بولی۔ یہ خاموشی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ 4 سال کافی نہیں تھے کیا دل میں شکوے رکھنے کے لیے؟ وہ چنگاری میں تیل ڈال چکا تھا۔ وہ بھی آیان تھا، جانتا تھا کہ حیات کیسے بولنا شروع کرے گی۔ بس کر دو آیان، میں خاموش ہوں، مجھے خاموش رہنے دو۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا، جسے آیان نے بہت نرمی سے اپنے ہاتھوں پر چن لیا تھا۔ کس نے کہا ہے خاموش رہو؟ تمہارا مجرم کھڑا ہے تمہارے سامنے، جو سزا دوگی منظور ہے، مگر پہلے میری بات سن لینا۔ آیان نے اسے کاندھوں سے تھامتے ہوئے کہا تو حیات نے اس کے ہاتھ کاندھوں سے ہٹائے تھے۔ تم نے میری زندگی کو تماشا بنا کر رکھ دیا آیان۔ 4 سال جانتے ہو کتنے دن ہوتے ہیں؟ اس نے غصے سے کہا۔ آنسوؤں کی برسات ہنوز برقرار تھی۔ 4 سال 4 ماہ 6 دن۔ وہ بھی انگلیوں پر حساب کیے بیٹھا تھا۔ حیات ایک لمحے کے لیے چپ ہوئی اور پھر شروع ہو گئی۔ تم آیان میرے باپ کے جنازے پر بھی نہ آئے۔ تم تو میرے بابا کے بعد مجھ سے یوں منہ پھیر گئے جیسے زبردستی کا رشتہ تھا۔ مانتی ہوں رشتہ زبردستی کا تھا، مگر آیان رشتہ تو تھا، نکاح ہوا تھا ہمارا۔ تم 4 سال اپنی منقوہا سے بے خبر رہے اور آج آئے ہو صرف اپنی صفائی پیش کرنے۔ تم آئے ہی کیوں ہو اب؟ وہ اس کا گریبان پکڑے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور روتے روتے سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتا رہا۔ ایک سکون اس کے اندر تک اتر رہا تھا کہ وہ کم از کم اس کے ساتھ ہے، اس کی بات سننے کو تیار تو ہے۔ سوچ سمجھ کر بولو مسز آیان، ابھی تو مجرم بنا کھڑا ہوں تیرے کٹہرے میں بے بسی سے۔ اگر سماعت میں تیری جانب حساب نکلے تو کیا کرو گی؟ اس نے حیات کے کان کے قریب جھکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ چند قدم دور ہوئی اور اپنی کی گئی حرکت پر شرمندہ بھی ہوئی۔ میری طرف تمہارے کون سے حساب نکلتے ہیں ہاں؟ وہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے تھوڑے غصے سے بولی اور آنسو صاف کیے۔ آج سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے، کہیں بیٹھ کر بات کرے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ کہتے ہوئے حیات کا ہاتھ پکڑ کر تخت نما جھولے پر آ بیٹھا، وہی جھولا جہاں سالوں پہلے حیات اور آیت بیٹھی تھی۔ تبھی بینش ٹرے میں 2 کپ رکھے آئی اور ان دونوں کو ایک ایک کپ دے کر چلی گئی۔ کپ کافی کے تھے۔ حیات چائے زیادہ شوق سے پیتی تھی، مگر وہ جان گئی تھی کہ آیان کافی پیتا ہے، اس لیے خاموشی سے کپ اٹھا لیا تھا۔ میں سارے سوالات کے جواب دوں گا، مگر پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی سوچا کہ خالو کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ آیان نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ وہ اس غیر متوقع سوال پر اسے دیکھنے لگی۔ ایکسیڈنٹ سے؟ حیات نے کہہ کر کافی کی تلخی اپنے اندر اتاری۔ آیان خاموش ہو گیا، جیسے الفاظ تول رہا ہو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے، اس روز 2 اموات ہوئی تھی۔ آیان نے ایک اور گھونٹ بھرا تھا۔ میں جانتی ہوں، ایک میرے بابا کی ہے، دوسرا حیات شاہر کے اندر کی ہنستی مسکراتی لڑکی کی۔ حیات نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے اسی رات کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس رات 2 اموات ہوئی تھی، مگر جس دوسرے شخص کی ہوئی تھی وہ تم نہیں جانتی، اور یہیں سے داستان آیان شروع ہوتی ہے۔ آیان نے اسے نظروں میں رکھتے ہوئے کہا، جو سفید کرتے شلوار کے ساتھ کالا دوپٹہ گلے میں ڈالے ہوئے تھی۔ اس نے ناسمجھی سے اپنی گولڈن آنکھوں سے گہری کالی آنکھوں میں دیکھا۔ حیات اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اگر میں کہوں کہ اس رات تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی یتیم ہو گیا تھا تو؟ آیان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت سکون سے اس کا سکون برباد کیا تھا۔ اللہ نہ کرے، کیا کہہ رہے ہو تم؟ خالو ٹھیک تو ہے؟ حیات دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے جو منہ میں آیا وہ بولتی گئی۔ نہیں حیات، بابا کو ہم سے زیادہ شاید اپنے دوست سے محبت تھی۔ بابا اور خالو کی ڈیتھ ایک ہی دن ایک ہی ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی۔ حیات بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے اٹھی اور کافی کا مگ ہاتھ سے چھلک کر ٹوٹ گیا۔ کچھ کافی حیات کے پاؤں پر بھی گری تھی، مگر پرواہ کسے تھی؟ کہہ دو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، حیات نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھتے ہوئے بے یقینی سے کہا۔ آیان کھڑا ہوا اور جوتے کی مدد سے ٹوٹے ہوئے مگ کے ٹکڑے ایک طرف کرنے لگا، پھر کچھ لمحوں بعد بولا،
میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں حیات، ایسا مذاق میں کیوں کروں گا؟ آیان آہستگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا جو ششدر سی کھڑی تھی۔ ایسا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقین تھی، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ اور رہی بات جنازے پر نہ آنے کی، تو تمہیں کس نے کہا کہ میں خالو کے جنازے میں شامل نہیں تھا؟ وہ کچھ نہ بولی، صحیح کہہ رہا تھا، وہ خود تو بے ہوش تھی، اسے کیسے معلوم کہ وہ آیا تھا یا نہیں؟ وہ وہاں اس وقت موجود نہیں تھا جب جنازہ گیا، تو اس کا مطلب وہ جنازے میں شامل بھی نہ ہوا تھا۔ وہ بے یقین تھی۔ 4 سال تک مجھے کسی نے نہیں بتایا، کیوں؟ وہ حیرت سے گھٹی گھٹی آواز میں بولی تھی کہ آیان نے اس کی کلائی تھامی اور اپنے برابر جھولے پر بٹھایا۔ پہلو میں میرے بیٹھ کے بانٹے گا میرے دکھ، ہو سکے گا تجھ سے کوئی اور بات کر۔ اگر تم اجازت دو تو داستان آیان شروع کروں۔ اس نے تابعداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا دایاں ہاتھ بھی ابھی تک اس کے ہاتھوں میں تھا۔ حیات نے ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ داستان حیات تو داستان آیان کے بغیر ادھوری ہے۔ تو چلتے ہیں وقت میں پیچھے اور 4 سال پہلے کے سفر پر، آیان کے سفر پر۔ آیان افتخار میر کا جنون آرمی تھا۔ وہ سب کی طرح بزنس کی دنیا میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کا ایک الگ جنون اور خواہش تھی آرمی میں جانے کی، جس کے لیے وہ حد درجہ تک سنجیدہ تھا۔ اس دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا کہ افتخار میر اس کے کمرے میں آئے اور کسی لڑکی کی بات کر رہے تھے جس سے وہ اس کی نسبت طے کر چکے تھے۔ تمہیں اگر اس رشتے سے اعتراض ہوگا تو مجھے تمہاری اس فیلڈ سے مسئلہ ہوگا جس کو جوائن کرنے کی خواہش تم رکھتے ہو۔ آیان آرمی میں جانے کے لیے جس قدر محنت کر رہا تھا افتخار وہ جانتے تھے، اس لیے اپنی بات منوانے کے لیے انہیں اس سے بہتر کوئی حل نہ ملا تھا۔ ماں باپ اس کے لیے فکر مند تھے، جیسے ہر آرمی میں جانے والے شخص کے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ اس بات پر ان کا کہا کمرے میں گونجا تھا۔ ہاں 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 ہاں، جو مرضی سمجھ لو، تمہاری بات مان رہا ہوں دل پر پتھر رکھ کر، تو تمہیں بھی میری بات ماننی ہوگی۔ افتخار نے کہا تو آیان کچھ لمحے سوچتا رہا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ایک طرف ملک کی محبت ہے تو دوسری طرف اس کی تازہ محبت، کسی ایک کو قربان کرنا پڑنا تھا۔ وطن کی محبت حاوی ہو گئی۔ پھر بولا، کون ہے وہ جاننا چاہتا تھا۔ اس کے سوال پر افتخار نے ایک ایبرو اٹھائی اور مسکرا کر کہا، اٹس نن آف یور بزنس۔ واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ حیران ہوا اور عجیب تاثرات دینے لگا۔ نکاح والے دن لگ جائے گا پتہ، آ کر قبول ہے کہہ کر دستخط کر دینا۔ وہ یہ کہہ کر جگہ سے اٹھ گئے تو پیچھے اس نے آنکھیں گھما کر کہا، پاپا دیٹس ناٹ فیئر۔ آیان کے انداز پر وہ کہا لگا گئے اور ہنستے ہوئے کمرے سے نکل گئے تھے، مگر آیان کی دنیا تھم گئی تھی۔ محبت کا مسئلہ تھا، 2 محبتیں، وطن یا حیات۔ اس نے دل کو خاموش کروا کر وطن کو جگہ دے دی اور دل سرد کر دیا۔ پتھر رکھ کر وہ اپنی تازہ ہوتی محبت کو خاموش کروا چکا تھا۔ اگلے روز اسے ٹیسٹ کے لیے جانا تھا، تو وہ سر جھٹک کر تیاری میں مصروف ہو گیا۔ 3 ماہ کے اندر اندر آیان نے سارے ٹیسٹ دیے اور اپلائی کر دیا۔ اب وہ آج کل نوٹس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ پورے 3 ماہ بعد اسے دیکھ رہا تھا اور ایک لمحے کے لیے، فقط ایک لمحے کے لیے اسے پچھتاوا محسوس ہوا تھا پیچھے ہٹنے کا، مگر اگلے ہی لمحے وطن کی محبت حاوی ہو گئی تھی۔ اس روز واصف اور جنت کی شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی اور جنت نے دونوں سے نہ لڑنے کا وعدہ بھی لیا تھا۔ آیان شادی کے سارے فنکشنز میں خود بھی کشمکش میں رہا تھا اور بات بات پر اسے بھی تنگ کر رہا تھا، مگر اسے بس ایک چیز بری لگتی تھی، زین کا حیات سے بات کرنا، کیونکہ زین کی آنکھوں میں چمکتے محبت کے دیے وہ دیکھ چکا تھا جو حیات کے لیے تھے، اور اسے یہ چیز بہت ڈسٹرب کر رہی تھی، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ واصف کے ولیمے کی رات جب سب بیٹھے چھت پر کھیل رہے تھے تو وہ چپکے سے اسے دیکھ رہا تھا، خود سے اور ہر ایک سے نظر بچا کر۔ خود کے دل نے بھی کہاں قبول کیا تھا سب، یا شاید دل نے قبول کر لیا تھا مگر زبان ادا کرنے سے قاصر تھی۔ ماحول بھی اتنا خوبصورت تھا اور پھر اس کی آواز، اس کا ہنسنا اسے اٹریکٹ کر رہا تھا۔ وہ حد درجہ تک دل کو قابو میں رکھے ہوئے تھا اور لاکھ پہروں میں رکھنے کے باوجود دل مچل رہا تھا۔ جب سب میں کمپٹیشن ہو رہا تھا وہ ہر کوشش کر کے خود کو گیم میں انوالو کر رہا تھا، مگر اس کی ہنسی اس کا تسلسل توڑ دیتی تھی۔ آیان نے اپنی پسند کا گانا گایا تھا، میں تینوں سمجھاوا کی نہ تیرے بنا لگدا جی، تو کی جانے پیار میرا، میں کروں انتظار تیرا، تو دل تو جا میری، میں تینوں سمجھاوا کی نہ تیرے بنا لگدا جی۔ مگر کہیں ایک کونے میں دل نے کہا تھا کہ کیا یہ سامنے بیٹھی جھلی لڑکی کے لیے؟ تو آیان نے نفی میں سر ہلا کر دل کی باتوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ پھر جب حیات نے گانا گایا تو مبہوت ہو گیا، اس کی آواز کانوں میں رس گھولنے لگی۔
تم میرے ہو اس پل میرے ہو، کل شاید یہ عالم نہ رہے، کچھ ایسا ہو تم نہ رہو، کچھ ایسا ہو ہم نہ رہے، یہ راستے الگ ہو جائے، چلتے چلتے ہم کھو جائے، میں پھر بھی تم کو چاہوں گا، اس چاہت میں مر جاؤں گا، میں پھر بھی تم کو چاہوں گا۔ اس کے گیت کے بولوں پر وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ واقعی شاید یہ اس طرح آخری ملاقات ہو، پتہ نہیں دوبارہ ایسے سب ملے یا نہیں، کیا معلوم اس کی آرمی میں سلیکشن ہو جائے۔ وہ اس وقت اپنی سلیکشن کا سوچ رہا تھا اور دل میں دعا کی کہ کاش ایسا ہو جائے۔ پھر وہ دوبارہ حیات کے گانے کی طرف متوجہ ہو گیا اور اسے دیکھنے لگا جو بند آنکھوں سے گا رہی تھی۔ ہوا اس کے سر سے سر ملا رہی تھی، اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے بند آنکھوں میں کیوں پیاری لگتی تھی، اس کی آنکھیں جس کی ایک دنیا دیوانی تھی، اور وہ بند ہو تو اسے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ وہ یہی سب سوچ رہا تھا کہ حیات نے آنکھیں کھولی اور دونوں کی نظریں ملی۔ اس نے نظروں میں ہی سوال کیا تو آیان نے نظریں پھیر لی۔ اسے کیا جواب دیتا، خود کو تو جواب دے نہیں پا رہا تھا۔ آیان نے صرف یہی سوچ کر اسے اپنی آرمی میں جانے کا نہ بتایا کہ ابھی سلیکشن کنفرم ہی نہیں تھی، اسے کوئی نوٹس نہیں آیا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب آیان کی سلیکشن ہو گئی تھی اور پی ایم اے میں 6 ماہ کی ٹریننگ مکمل کر کے وہ گھر لوٹا تھا۔ نفیسہ ہمیشہ اس کے آرمی میں جانے کے خلاف تھی کیونکہ وہ ان کا لاڈلا تھا اور اپنے لاڈلے کو وہ اس کی فرمائش اور ضد پر وطن کے حوالے کر چکی تھی۔ وہ ہر بار ماں کو سمجھا کر جاتا تھا کہ وہ اب ان کا ہی بیٹا نہیں بلکہ ملک و قوم کی ہر ماں کا بیٹا ہے۔ نفیسہ نے بھی اسے اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا۔ وہ اس دن ناشتے کے بعد نفیسہ سے باتیں کر رہا تھا کہ شاہر کی کال آئی اور وہ ان سے بات کرنے کے بعد تیار ہوا اور ابھی افتخار کے آفس جانے کی غرض سے گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ راستے میں اسے شاہر کی دوبارہ کال آئی۔ جی خالو خیریت؟ وہ فون اٹھا کر سیدھا بولا کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی بات ہوئی تھی اور وہ جلد ہی یہ کہہ کر فون بند کر گئے تھے کہ وہ گھر پہنچ کر کال کریں گے۔ السلام علیکم بھائی صاحب، آپ اس شخص کے جو بھی لگتے ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور لاسٹ کال انہوں نے آپ کو ملائی تھی، میں انہیں لے کر قریبی ہسپتال آیا گیا ہوں، ادھر آپ پہنچ جائیں۔ کوئی انجان آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ واٹ کدھر ہوا ہے اور ٹھیک ہے خالو؟ اس نے گاڑی ریورس کرتے ہوئے کہا۔ فون کان اور کندھے کے درمیان تھا۔ دوسری طرف انجان آدمی نے ہسپتال کا ایڈریس سمجھایا اور آیا نے سمجھتے ہوئے گاڑی ہسپتال کی طرف دوڑا دی۔ راستے میں واصف نواز اور افتخار کو بھی فون کر کے ساری بات بتا چکا تھا۔ وہ ہسپتال میں پہنچا تو انہیں ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا اور آپریشن کا کہا گیا تھا۔ تب تک واصف اور افتخار بھی پہنچ چکے تھے۔ عثمان کو بھی جنت سے اطلاع مل چکی تھی اور وہ اسلام آباد سے نکل گئے تھے۔ واصف آیان کے پاس آیا۔ آیان، یہاں سب میں اور بابا دیکھ لیتے ہیں، تم فوراً خالہ کو لے آؤ اور کوشش کرنا کہ بچوں کو معلوم نہ پڑے۔ آیان خاموشی سے سر ہلا کر نکل گیا اور حیات اور سعدیہ کے ساتھ ہسپتال وہاں پہنچا۔ اسے ہر چیز میں جو چیز کھٹکی تھی وہ شاہر کا ایبٹ آباد جانا تھا۔ وہ افتخار کے پاس وہ افتخار کے پاس پہنچا اور بولنے لگا، بابا ایک بات پوچھوں گا، سچ سچ بتائیے گا، خالو ایبٹ آباد کیوں گئے تھے؟ اس کے سوال پر وہ گڑبڑائے تھے۔ آیان شاہر کے باپ اور بھائی ہوتے ہیں، وہ وہاں تو ان سے ملنے گیا تھا۔ وہ ٹال گئے مگر آیان نے ان کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھ لیے تھے۔ پاپا میں نے کہا سچ۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے لفظ چبا چبا کر بولا، اگر تم اپنا منہ بند رکھو گے تو بتاؤں گا ورنہ بھول جاؤ۔ انہوں نے ہار مانتے ہوئے کہا، ایک تو آپ بلیک میل بہت کرتے ہیں۔ بولے، اب میں سن رہا ہوں، آیان نے کہا تو وہ بولنے لگے۔ شاہر کا باپ تو کبھی اس چھوٹی سی بات پر اسے معاف نہ کر سکا کہ شاہر نے بھابھی سے شادی اپنی پسند سے کی تھی اور اولاد کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا، مگر اس کا بھائی شاہر کا ایک ہی بھائی ہے اور وہ بھائی کم اور ناک زیادہ ہے۔ وہ شروع دن سے ہی شاہر سے اس کی ذہانت کے عوض جلتا تھا۔ شاہر ہمیشہ پڑھ لکھ کر بزنس کرنا چاہتا تھا، تاریخ ہمیشہ اسے ڈی گریڈ کرتا رہا۔ اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ شاہر پڑھنے کے لیے باہر گیا تو سب کی نظروں میں مزید عزت حاصل کر لی اور یہی چیز کھٹکتی تھی اسے۔ شاہر کا ممتاز ہونا کسی طرح قبول نہیں تھا۔ پھر جب شاہر ان حاسدوں کے ٹولے سے شہر آیا تو کسی طور بھی تاریخ نے اسے یہاں سیٹ نہ ہونے دیا۔ تاریخ نہیں چاہتا تھا کہ شاہر بزنس میں کامیاب ہو اور دوبارہ باپ کی نظروں میں ممتاز ہو جائے۔ اپنے حسد کے عوض وہ بھول بیٹھا تھا کہ وہ اپنے سگے بھائی کی زندگی اس پر تنگ کر رہا ہے۔ پھر شاہر کو کسی طرح میں نے دوحہ میں سیٹ کروایا تھا کیونکہ بلوچ حویلی والوں کی پہنچ کم از کم دوحہ تک نہیں تھی۔
ہمیں لگا تھا کہ وقت کے ساتھ تاریخ کی حسد کم ہو جائے گی، مگر وہ تو نہ جانے کون کون سے بغض پال کر بیٹھا ہوا تھا۔ 2 دن پہلے شاہر کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تو وہ ایبٹ آباد پہنچا تھا، مگر تاریخ نے باپ کے ذہن میں بھی ایسا زہر بھر دیا ہوا ہے کہ انہوں نے شاہر کی کوئی بات نہ سنی اور اس کی والدہ کا آخری بار چہرہ بھی نہ دکھایا۔ افتخار نے کہنے کے بعد ایک گہرا سانس بھرا، جیسے ایک لمبی داستان مختصر عرصے میں سنا ڈالی ہو۔ اب تم خدا را کسی کو مت بتانا، یہ میرے اور میرے یار کے راز ہے جس میں اب تم بھی شریک ہو۔ ایان خاموشی سے سب سن رہا تھا اور ششدر رہا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایکسیڈنٹ بھی ان کے تایا نے کروایا ہے؟ خدا را ایان، اپنی تفتیش کا ٹولہ یہاں مت شروع کر دینا۔ افتخار نے واقعی ہاتھ جوڑ لیے تھے تو وہ خاموش ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کوئی انسان اپنے سگے بھائی سے اتنی حسد کیسے کر سکتا ہے کہ اس کی مری ہوئی ماں کا چہرہ بھی دکھانے کا روادار نہ ہو۔ اسے بہت افسوس ہوا تھا، اس کی سوچوں کا تسلسل کسی کی سسکیوں کی آواز سے ٹوٹا تھا۔ اس کی نگاہ پریئر ایریا کی طرف اٹھی تھی اور قدم خود بخود ادھر چل پڑے تھے۔ وہ جانتا تھا یہ حیات تھی، وہ حیات کے پاس چل دیا۔ 6 ماہ بعد ملے بھی تو کس حال میں؟ وہ حیات کو تسلی دے رہا تھا کیونکہ اس کا رونا ایان کو اذیت دے رہا تھا۔ وہ خود بھی تکلیف میں تھا کیونکہ اس کا شاہر سے دوستوں والا پیار تھا۔ 1 ہفتے بعد جب شاہر گھر گئے تو پھر حیات نے اس سے اس کی فیلڈ پوچھی تھی۔ اسے لگا تھا ہر ایک کی طرح وہ اس کے آرمی جوائن کرنے کے فیصلے پر ہنسے گی یا اسے پاگل کہے گی، اور وہ حیات کے منہ سے ایسا کچھ سننے کا خواہش مند نہیں تھا۔ بس اسی ڈر کی وجہ سے وہ بات ٹال گیا اور ایک اچھا وقت گزار کر واپس لوٹ گیا۔ اسے اس کا ملک بلا رہا تھا۔ اس نے کیپٹن کی حیثیت سے ڈیوٹی جوائن کرنی تھی اور وہ اگلے دن ہی پہنچ چکا تھا۔ ایان باپ کے کہنے پر خاموش ہو گیا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اسے کھٹکا تھا کہ شاہر کا ایکسیڈنٹ طارق بلوچ نے کروایا ہے۔ وہ خاموشی سے واپس چلا گیا تھا اپنی نئی دنیا میں، جہاں وہ ہر روز ایک نئے مشن کا حصہ ہوتا اور ہر نیا دن اسے سکھا رہا تھا۔ جب وطن بلاتا ہے تو لہو گھول اٹھتا ہے اور پھر سب پیچھے رہ جاتا ہے، بہت پیچھے۔ ایان نے بھی سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، سب کے حال پر، مگر اپنی ناکام محبت کا دکھ وہ رات کے کسی پہر ضرور منایا کرتا تھا۔ 8 ماہ بعد نومبر کا مہینہ تھا اور اسے گھر سے چاچو بننے کی اطلاع آئی تھی۔ اس نے شروع سے کہہ رکھا تھا کہ وہ نام رکھے گا، مگر وہ سرحد میں ایک مشن میں بری طرح پھنس چکا تھا اور گھر نہ جا سکا۔ بس اس ہفتے انشاءاللہ سب ہو جائے گا، پھر تمہیں مل جائے گی چھٹی، ہوپ سو۔ عمر، جو کہ ایان کا ٹریننگ سے ہی دوست تھا، چلتے ہوئے بولا۔ انشاءاللہ میری بہت خواہش تھی کہ میں بیبی گرل کا نام رکھوں، مگر الحمدللہ جو اللہ کو منظور۔ وہ ساتھ چلتے ہوئے مدھم مسکراہٹ سے بول رہا تھا۔ چاند کی چاندنی میں اس کی وہ مدھم مسکراہٹ دل کو بھلی معلوم ہوتی تھی۔ پھر کلین شیو اور فوجی کٹ بالوں میں وہ اور بھی خوبرو لگتا تھا۔ جس طرح سے تم کام کرتے ہو ایان، مجھے امید ہے کہ تم اپنی عمر سے پہلے ہی بہت ترقی کر لو گے۔ ایان عمر کی بات پر ہنس دیا اور پھر اپنے کیمپس کی طرف چل دیا۔ دوسری طرف شاہر اور افتخار، پاکیزہ کی پیدائش والے روز۔ اس سب کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ شاہر نے اپنے ٹھیک ہونے کے بعد ایبٹ آباد کا رخ دوبارہ کیا تھا۔ گلے شکوے اپنی جگہ، مگر خون بولتا ہے۔ باپ سے معافی مانگنے وہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ بابا معاف کر دے، ایک ہی غلطی کی ہے زندگی میں بس اپنی اولاد کا مستقبل چاہتا تھا۔ وہ سر جھکائے پاس ہی کرسی پر بیٹھے تھے اور سامنے بیٹھے فتح بلوچ گرجے تھے، یا شاید ان کے بولنے کا انداز ہی ایسا تھا۔ شاہ میر میاں، یہیں رہ کر تجھے پالا تھا اور اچھی تعلیم دلوائی تھی، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر ڈالا تو نے۔ معافی تو بس اب ایک ہی صورت ملے گی، فتح بلوچ نے کہتے ہوئے اپنی سنہری آنکھوں کو طارق بلوچ پر جمایا تو دونوں معنی خیزی سے مسکرا دیے۔ شاہر نے جھکی ہوئی نظریں اٹھائیں۔ کیا بابا سائی، تجھے اپنی بیٹی کا نکاح طارق کے بڑے بیٹے سے کروانا ہوگا، بول منظور ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے تو شاہر نے ضبط کیا، یہاں کوئی اور ہوتا تو اس کو اس کی اوقات بتا دیتے، مگر سامنے ان کا بھی باپ تھا۔ شاہر نے ضبط کیا اور دونوں کو باری باری دیکھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں تو صاف صاف بول دیں، وہ کہتے 7 جگہ سے اٹھ گئے اور اپنی نظر کو فتح پر رکھتے ہوئے بولے۔ رہی بات میری بیٹی کی تو وہ بہت چھوٹی ہے بابا سائی، میں معذرت خواہ ہوں، ایسا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے، میری بیٹی نہیں، کبھی نہیں۔ وہ سختی سے کہہ کر نکل رہے تھے کہ فتح بلوچ بولے، تو بھول جاؤ پھر کہ تمہیں میں اپنے جنازے پر آنے کی اجازت دوں گا۔ طارق میرے جنازے پر اگر یہ آ بھی گیا تو اسے میرا منہ تک نہ دکھانا۔ شاہر نے ان کی بات کاٹی، بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ایک طرف جگر کا ٹکڑا بیٹی تھی اور دوسری طرف اس کا باپ جس کا وہ خون تھا، کیا کرتے؟ وہ ایک سخت نظر طارق پر ڈالتے وہاں سے نکل آئے۔
اس کی اتنی ہمت کہ میرے منہ پر انکار کر گیا، طارق نے غصے سے کہتے ہوئے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ طارق، واپس آ، کسی کی بیٹی کھلونا نہیں ہوتی، اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو ہم زبردستی نہیں کر سکتے، فتح بلوچ نے سختی سے کہا تھا تو طارق کے پیچھے ڈھیلے ہوئے تھے۔ طارق کے پیچ ڈھیلے ہوئے تھے، مگر وہ دل میں اس چیز کے بدلے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر بہترین وقت پر۔ حیات کو تو وہ ہر صورت میں اسی حویلی میں لا کر چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہی باتیں شاہر کو حویلی والوں کی بری لگتی تھی۔ مقدر میں لکھی چیزوں کو قبول کرنے کی بجائے زبردستی چیزوں کو اپنے مقدر میں لکھوانے کی کوشش کرتے تھے۔ کوشش ضروری ہوتی ہے، مگر جائز کاموں میں۔ شاہر بلوچ پاکیزہ کو دیکھنے کے بعد گاڑی اور افتخار کے ساتھ اکیلے آئے تھے اور انہیں سارا مسئلہ بتا رہے تھے۔ شاہر، یہ بہت غلط ہے سب، تمہیں ان سے بات کرنی چاہیے اور انہیں سمجھانا چاہیے، ایسے تو سب خراب ہو جائے گا۔ افتخار نے پریشانی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہا۔ شاہر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے، میں بات ہی تو کرنے گیا تھا ان کے پاس، مگر وہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ شاہر پریشانی سے گویا ہوئے۔ تو تم نے کیا سوچا پھر؟ افتخار نے سوال کرتے ہوئے شاہر کے چہرے کے تاثرات جانچے تھے۔ سوچنا کیا ہے افتخار، وہ جہالت سے بھرپور رسم و رواج والی حویلی کو چھوڑ کر یہاں آیا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو اس سب سے بچا کر رکھا ہوا تھا، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ… شاہر نے نخوت سے کہتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ تمہیں کوئی اور فیصلہ کرنا ہوگا شاہر، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، سرفرے اور پاگل ہے، کہیں بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ افتخار نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ افتخار، کیا کروں تم ہی بتاؤ، بے بسی سے بولے تھے۔ نکاح؟ افتخار نے ایک لفظی جواب دیا۔ مگر افتخار، وہ بہت چھوٹی ہے ابھی، شاہر نے بے بسی سے کہا۔ میں شادی کا نہیں کہہ رہا، میں نکاح کا کہہ رہا ہوں، نکاح میں ہوگی کسی کے تو محفوظ رہے گی۔ افتخار نے سمجھداری سے کہا تو شاہر سوچ میں پڑ گئے۔ یہ تو وہ جانتے تھے کہ کس سے نکاح کا افتخار کہہ رہا تھا، مگر وہ سوچ رہے تھے کہ دونوں بہت چھوٹے ہیں۔ آیان تو پھر سمجھدار ہو گیا ہے، ان کی حیات ابھی بہت چھوٹی ہے اور ابھی وہ یہ قبول کر بھی نہیں پائے گی۔ وہ نومبر کے اختتام پر لاہور آیا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ حیات نام رکھ چکی ہے پاکیزہ۔ اس نے اعتراض نہ کیا کیونکہ اسے بھی نام پسند آیا تھا۔ 7 ماہ بعد جون کے اختتام پر وہ لاہور آیا ہوا تھا، 1 ہفتے کی چھٹی پر۔ اسی طرح وہ مہینوں غائب رہتا تھا، کبھی اسلام آباد، کبھی لاہور، کبھی کراچی، کہیں اور کبھی کہیں۔ وہ اپنی لگن، صلاحیت اور قابلیت کی بنا پر بہت جلد اپنے سینئرز کی نظر میں آ گیا تھا۔ آج کے دن ہی حیات شاہر کا 2nd ایئر کا آخری امتحان تھا۔ گھر آتے ہی معلوم ہوا کہ افتخار اور نفیسہ ہسپتال شاہر کے پاس گئے ہیں۔ وہ فوراً نکلنے لگا، تبھی دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ کیا ہوا ہے خالو کو؟ آیان اضطراب سے بولا۔ حوصلہ رکھو، ٹھیک ہے وہ، ماں سے تو مل لو۔ افتخار نے یاد کروایا تو وہ تمیز سے نفیسہ سے ملا اور پھر کچھ دیر ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ جیسے ہی نفیسہ کچن دیکھنے کی غرض سے کمرے سے باہر نکلی، آیان گہرے تاثرات سے باپ کی جانب مڑا۔ سچ سننا ہے مجھے، افتخار کی طرف پورا گھومتے ہوئے بولا آیان۔ وہ کچھ کہہ کر ٹالنے لگے کہ آیان نے ٹوکا۔ بابا نہیں، سچ، کیا ہوا تھا خالو کو؟ آیان دو ٹوک لہجے میں بولا۔ بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ افتخار نے نارمل لہجے میں کہا۔ یوں ہی بی پی شوٹ نہیں ہو جاتے، آپ بول رہے ہیں کہ نہیں، آیان نے گہری کالی آنکھوں سے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو افتخار ہار مانتے ہوئے مجبوراً پاکیزہ کی پیدائش پر ہونے والا واقعہ اسے بتا گئے، اور یہ بھی کہ طارق دھمکیاں دینے پر اتر آیا ہے کہ وہ اگر حیات کو حویلی میں نہ بھی رہا تو اب سیدھا گولی شاہر کے سینے میں اتارے گا۔ یہ سن کر آیان کتنے لمحے خاموش رہا۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ سگا بھائی اپنے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، مگر وہ حیات سے کیوں نکاح کروانا چاہتے ہیں، جبکہ خالو کو تو وہ پسند بھی نہیں کرتے؟ آیان نے وہ پوچھا جو سب سے زیادہ کھٹک رہا تھا، کیونکہ کہاں برداشت تھا اس کا نام کسی اور نام کے ساتھ، حالانکہ محبت کا جنازہ نکل چکا تھا، مگر اس کی قبر کی مٹی ابھی بھی تازہ تھی، اور جن محبتوں کو قبر میں دفنایا جاتا ہے ان کی مٹی تا عمر تازہ رہتی ہے، کیونکہ انسان خود کو بھول سکتا ہے مگر اپنی پہلی محبت کو نہیں۔ بیٹی کا باپ لوگوں کی نظر میں کمزور ترین انسان ہوتا ہے۔ وہ حیات کا نکاح اپنے بیٹے سے کروا کر صرف اور صرف شاہر کو تا عمر اپنے سے کمزور بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں مسئلہ نکاح سے نہیں ہے، مگر وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، پاگل سے سائیکوپیٹ قسم کے لوگ ہیں، صرف حیات کو نقصان پہنچائیں گے۔ افتخار کے کہنے پر وہ خاموش سا ہو گیا اور پھر کچھ دیر بعد گویا ہوا۔ تو آپ لوگوں نے کیا حل سوچا ہے اس کا؟
ہم حیات کا نکاح کروا رہے ہیں، افتخار نے کہہ کر آیان کے چہرے کے تاثرات جانچے، جس کا سانس ایک لمحے کو تھما تھا، اور پھر خود کو نارمل کرتے ہوئے بولا، وہ تو بہت چھوٹی ہے، صرف نکاح کروا رہے ہیں، رخصتی اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہوگی۔ وہ کچھ نہ بولا اور کسی غیر مرئی نکتے کو گھورنے لگا۔ افتخار اپنے بیٹے کو جانچ رہے تھے۔ پوچھو گے نہیں کس سے؟ کمرے کی خاموشی کو افتخار کی آواز نے توڑا۔ کس سے؟ پسماندہ آواز۔ تم سے۔ افتخار کے جواب پر وہ تیر کی طرح سیدھا ہوا تھا۔ واٹ؟ وہ نہیں مانے گی، آیان نے گڑبڑا کر کہا۔ وہ مان جائے گی، اگر تمہیں مسئلہ ہے تو اپنے تک رکھو۔ افتخار نے سختی سے کہا تو مسکرا دیا۔ اگر وہ مان جائے گی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ من میں لڈو پھوٹ رہے تھے اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر ایک تشویش بھی تھی، وہ یہ کہ حیات شاہر بلوچ اسے شوہر کے طور پر قبول کرے گی۔ اسی جمعے کو نکاح ہے اور بہت سادگی سے ہوگا، کیونکہ بلوچ حویلی میں بھنک بھی نہ پڑے، افتخار نے بتایا تھا۔ اور گھر والوں کو کیا بتانا ہے؟ آیان نے فکر مندی سے پوچھا۔ گھر والوں کو میں دیکھ لوں گا، آدھا ڈچ اور آدھا جھوٹ۔ تمہارے چاچا چاچی تک بھی یہ بات نہ جائے، میں خود ڈیل کروں گا سب کو۔ افتخار کے کہنے پر وہ سر ہلا گیا اور کمرے سے نکل گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، آگے اور کیا راز چھپے ہوئے ہیں اس کہانی میں۔ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔